میں نے جب بیعت کی تھی تو بیعت سے پہلے میں نے استخارہ کیا تھا. اس میں پہلی یعنی سال اول کا اسٹوڈنٹ تھا، فرسٹ ایئر کا کالج میں، فرسٹ ایئر. اور استخارہ یہ کیا کہ ایسا پیر و مرشد مولا، ایسا پیر و مرشد دکھا دے. اب ڈھولن کا لفظ میں آپ ویسے استعمال کر رہا ہوں، مگر معنی مراد یہی تھا کہ وہ ولیوں میں ڈھولن ہو. میں پھر دوہرا رہا ہوں، یعنی لفظ میں آج استعمال کر رہا ہوں، یعنی معنی مراد یہ تھا کہ وہ دلہا ہو ولیوں کا، اور دور ہو یا نزدیک، دور ہو یا نزدیک مجھے ہر وقت دیکھے اور میری رہنمائی فرماتا رہے اور مجھے تربیت میں رکھے. ولیوں کا دلہا عطا کر، ایسے پیر و مرشد کی زیارت کروا. اوپن تھا، ساری دنیا اولیاء مشائخ پیران کرام کی تھی، کوئی تعین نہیں تھا. تو استخارہ کیا تو حضور قدوۃ الاولیاء کی زیارت. میں نے استخارہ جاری رکھا. یہ خانہ خدا ہے، یہ خانہ خدا ہے اور بارگاہ قدوۃ الاولیاء ہے. وہ سن رہے ہیں، ان کے تو سامنے ہوا ہے واقعہ. اور اس وقت حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی اور شہزادہ سید عبد القادر جان ابھی آسمانوں میں تھے، ابھی عالم بالا میں آسمانوں میں تھے. حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی. وہ نوجوانی کا حسن اور جمال آئے. تو آنکھ اٹھا کے چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا، مبالغہ نہیں ہے میرے کلام میں مبالغہ نہیں کرتا. تو حضور قدوۃ الاولیاء کی زیارت میں نے استخارہ جاری رکھا کہ شاید کسی اور کی زیارت بھی ہو جائے، پوری تحقیق ہو جائے. پھر تیسری رات آئی، پھر حضور قدوۃ الاولیاء کی زیارت. جب 2 بار آپ ہی کی زیارت ہو چکی، میں 7 راتیں کرنا چاہتا تھا. تو 2 بار کی زیارتوں کے بعد میری طبیعت میں ایک نخرہ آ گیا. یہ میں مزاح سے کہہ رہا ہوں. کیا نخرہ؟ پتہ ہے کیا؟ میں نے کہا حضور غوث العظم زیارت کرا کے حکم کریں تو اس پیر و مرشد سے بیعت کروں گا جس کو غوث العظم فرمائیں گے. یہ جب استخارہ شروع کیا تھا تو اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا. 2 بار زیارت ہوئی تو میں پکا ہو گیا. میں نے سمجھا کام میرا بن رہا ہے تو میں ذرا بات اور پکی کروا لوں. کیا اور پکی کروا لوں؟ لالچ میں آ گیا. نخرہ نہ کہیں بلکہ اس سے بڑھ کر لالچ میں آ گیا. استخارہ جاری رہا. جب 7ویں رات آئی، آخری رات، حضور سیدنا غوث العظم تشریف لائے خواب میں. اور خواب میں دیکھا کوئٹہ شہر، بلکہ معلوم نہیں یہ درس آج وہ موضوع اور چھڑ گیا. اب وہ کوچہ محبوب میں پہنچ گئے، محبوب کی گلی میں پہنچ گئے. درس ضرور دوں گا، وصیت کم سے کم پڑھ دوں گا. تو کوئٹہ شہر، گلی گیلانی اسٹریٹ، گیلانی اسٹریٹ ہی کہتے تھے، گیلانی روڈ، شارع الگیلانی. میں اور وہ ایک مین سڑک تھی، لیٹن روڈ کہتے تھے، لیٹن روڈ. اس لیٹن روڈ سے ریلوے اسٹیشن کی طرف سے آ رہا ہوں اور شارع الگیلانی کے کونے پر دائیں طرف مڑنا ہے. میں ابھی موڑ پر ہوں. اس گلی شارع الگیلانی سے حضور سیدنا غوث العظم تشریف لے آئے. میں آپ کے قدموں پہ گر پڑا، قدم بوسی کی، 10 بوسی کی. اٹھ کے مجھے فرماتے ہیں جاؤ طاہر علاء الدین سے بیعت کر لو. میں اس رات سمجھ گیا کہ اس روئے زمین پر گیلانی بھی بہت، قادری بھی بہت مشائخ ہیں، مگر میں سمجھ گیا کہ اس روئے زمین پر حضور سیدنا غوث العظم کی وراثت کا جو حامل و امین اور ان کے فیض کا صحیح قاسم ہے وہ سید طاہر علاء الدین، ان کا وارث ہے. تو پھر میں
شارع الگیلانی پر گیا، دربار غوثیہ میں گیا، دیکھا ہوا نہیں تھا میں نے، نہ گلی نہ کوٹھی نہ دربار غوثیہ نہ لیٹن روڈ، کوئٹہ گیا بھی نہیں تھا کبھی، جا کے حضور کے دست اقدس پہ بیعت کر لی، آنکھ کھل گئی۔ خیر میں نے اپنے چچا سے کہا، میرے چچا تھے، تو چھٹی لی انہوں نے اور ہم کوئٹہ چلے گئے۔ جب کوئٹہ پہنچے اور جا کے دریافت کیا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر حضور کا پتہ، تو انہوں نے کہا یہ 66 کی بات ہے، یاد رکھ لیں 1966 کی بات۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شارع الگیلانی پر ابھی آئے ہی نہیں، رہتے ہی نہیں ہیں یہاں، وہ شارع الگیلانی پر رہتے ہی نہیں، ان کا یہ پتہ ہی نہیں کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا خداداد خان روڈ ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اب میں چکرا گیا، چلو ہم نے ٹیکسی لی اور خداداد خان روڈ پر پہنچے، جا کے اترے حضور کے در دولت کے سامنے، ہاتھ باندھ کے اندر گئے تو ایک حسن کا پیکر سامنے کھڑا تھا، سراپا حسن و جمال، جس کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ حسن کا بھی شباب تھا، آپ کا شباب اور آپ کی جوانی تو تھی، مگر آپ پر حسن کی بھی جوانی تھی، حسن جوبن پر تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک فرشتہ انسانی پیکر میں، بشری پیکر میں زمین پر ہے، مگر یہ ان میں سے تھے کہ فرشتہ نہیں تھے، فرشتے گلیوں میں جن کے دیدار کے لیے 10 بستہ کھڑے ہوتے تھے، ملائکہ کھڑے۔ اب اس بات پہ کوئی فتویٰ دے دے، گھبرائیں نہیں، میری طرف گئی، ملائکہ جن کی زیارت اور جن کے مصافحہ کے لیے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ تھے۔ میں حاضر ہوا، اندر گئے تو ایک ٹرک کھڑا تھا اور ٹرک پر سامان لادا جا رہا تھا۔ میں آگے حاضر ہوا، حضور کی دستبوسی کی، فرمایا کہاں سے آیا؟ اتنا ہی پوچھا۔ میں نے عرض کیا حضور جنگ سے آیا۔ کس لیے آیا؟ میں نے عرض کیا حضور بیعت کے لیے۔ فرمایا ہم تو اپنا سامان باندھ لیا ہے، یہ ٹرک جا رہے ہیں اور ہم آج ہی شام کو شارع الگیلانی پہ منتقل ہو رہا ہے، اور فرمایا کل دن کو 11 بجے آ جاؤ اور آپ کو وہاں بیعت کرے گا اور آپ وہاں پر ہمارا پہلا مرید ہوگا، شارع الگیلانی پر ہمارا دربار غوثیہ میں پہلا مرید ہوگا، کل آ جاؤ۔ زیارت کی، حاضری دی، قدم بوسی کی، آ گئے۔ رہائش قریب ہی تھی میری اس وقت لیٹن روڈ پر۔ نماز مغرب پڑھی اور رہا نہ گیا، دل بیتاب تھا، تڑپتا تھا۔ تو میں نے چچا جان سے کہا جی صاحب چلتے ہیں، اور بیعت کے لیے تو حضور نے فرمایا ہے کل کا، مگر آج رات ادھر ہی کچھ وقت گزار آتے ہیں، چلتے ہیں، شارع الگیلانی دیکھتے ہیں، دربار غوثیہ دیکھتے ہیں۔ تو شارع الگیلانی پہ آ گیا، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، جب اس گلی کے موڑ پر پہنچا تو یہ وہی گلی تھی، وہی موڑ تھا جو حضور غوث پاک نے جہاں فرمایا تھا کہ جا کے داخل ہو گئے، دربار غوثیہ پر پہنچے۔ اس وقت ابھی حضور کے دربار غوثیہ میں پتہ چلا کہ منتقل ہو چکے، تشریف لے آئے ہیں، اندر ہیں، اور بجلی کا کنیکشن ابھی آن نہیں ہوا تھا، ابھی بجلی کا کنیکشن اس وقت آن نہیں ہوا تھا۔ ایک اس وقت خلیفہ تھے حضور کے، ان کا نام تھا خلیفہ گل محمد، وہ بھی باہر کھڑے تھے۔ میرے نام پوچھنے پر پتہ چلا، انہوں نے پوچھا، ایک دو اور خدام تھے، پوچھا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں جھنگ سے آیا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں، گورنمنٹ کالج فیصل آباد کا فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ کس لیے؟ میں نے کہا بیعت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کا معمول نہیں ہے، شام کو نہیں آتے کبھی بھی، اور ابھی آج منتقل ہوئے ہیں، اور ابھی تو بجلی کا کنیکشن بھی نہیں لگا، رات کو یا صبح تک لگ جائے گا،
آپ کو نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا میں گیا تھا خدا داد روڈ پہ، آپ نے کل 11 بجے کا، ٹھیک ہے کل 11 بجے آ جائیں۔ میں نے کہا مجھے علم ہے، بس میں ویسے ہی کھڑا ہوں، در و دیوار تک رہا، میں کھڑا ہی تھا، آہستہ آہستہ گفتگو ہو رہی، اچانک دروازہ کھلا، اندر سے حضور خلاف توقع تشریف لے آئے، اندھیرا تھا بجلی تو تھی نہیں، باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کون؟ آواز دی کون؟ تو وہ خلیفہ گل محمد تھے، انہوں نے کہا حضور ایک لڑکا ہے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ اتنے میں آپ اتر کے سیڑھیوں تک آ گئے، میں آگے ہو گیا، فرمایا کیا نام آپ کا؟ میں نے کہا حضور محمد طاہر۔ فرمایا آپ تو ہمارا ہم نام ہے۔ اچھا اتنے میں اور قریب ہو گیا، حضور مسکرانے لگے۔ فرمایا آج آپ ادھر آیا تھا خدا داد؟ میں نے کہا جی حضور۔ آپ نے فرمایا تھا کل 11 بجے بیعت کروں، تو آپ ابھی رات کو کیسے آئے؟ میں نے کہا میں ویسے حضور دروازہ دیواریں دیکھنے تکنے زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کل نہیں، آپ کو ابھی بیعت کرے۔ آپ نے غلام کو خادم کو آواز دی، فرمایا مصلی لاؤ، تو برآمدے میں حضور نے مصلی بچھا دیا، اس کو فرمایا لیمپ لاؤ، دیا، تو بجلی کا کنیکشن نہیں لگا تھا، وہ ایک لیمپ دیا، پتہ نہیں دیا اب یاد نہیں، وہ لیمپ لا کے اس نے قریب میں رکھ دیا۔ حضور مصلی پر تشریف فرما ہو گئے، بیعت کے جیسے ہوتا ہے، مجھے ساتھ بٹھا کے قبلہ رخ فرمایا آؤ، تو حضور نے بیعت فرمایا، اور بیعت فرما کے فرمانے لگے آپ کو مبارک ہو، ہمارا دربار غوثیہ میں دربار ابھی کل لگے گا، آپ کو پہلا بیعت۔ پھر کوئی 1 گھنٹہ حضور تشریف فرمائے، خلاف معمول، میں نوعمر بچہ تھا، اور پھر آپ نے نصائح فرمائے اور آپ نے ارشادات فرمائے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پکڑ لیا، فرمایا آپ آج ہی بیعت کریں۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث برحق اور فیضان غوثیت مآب کے قاسم، حامل امین اور قاسم۔ اور میں نے جو بات چلی تھی یہاں سے، جب میں نے کہا کہ کیا لفظ بولا تھا، کوئی مثل نہیں ڈھولن، یہ کہنا چاہتا مثل نہیں ڈھولن، بات چلی یہاں سے تھی، پھر یہ سارا واقعہ میں نے سنا دیا۔ اصل وہ اپنا ایک تاثر بتانا چاہتا تھا۔ میں خانہ خدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پہلی بار میں نے حضور قدوۃ الاولیاء کو دیکھا، اپنے ڈھولن کو دیکھا، ساجن کو دیکھا، پہلی بار اس پیکر حسن کو دیکھا، تو میں، ہر ایک آدمی پوچھتا ہے نا جب آپ پہلی بار گئے اور فلاں کو دیکھا تو آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ کہتے ہیں بھی آپ نے پہلی بار کعبۃ اللہ کی زیارت کی تو کیا کیفیت تھی، کیا دعا کی؟ پہلی بار گنبد خضرا کا دیدار کیا تو کیا کیفیت تھی، کیا دعا کی؟ پہلی بار آپ فلاں جگہ گئے تو کیا کیفیت تھی؟ ایک پہلی بار کی کیفیت انسان معلوم کرتا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میری آنکھ اور نظر پہلی بار حضور قدوۃ الاولیاء کے چہرہ اقدس پہ پڑی، اب اس بات کا نہ کوئی پیچھے سابقہ تھا، نہ کوئی لاحقہ تھا، نہ کوئی پہلے خیال ذہن میں آ رہا تھا، نہیں، بس پہلی نظر جب آپ کے چہرے انور پہ پڑی تو اللہ کی عزت کی قسم اسی پہلی نگاہ میں اور پہلے دیدار میں مجھے امام حسین کے علی اکبر یاد اور امام جعفر صادق یاد آ گئے، اور میں نے کہا بدبخت یزید، لعنت ہو تجھ پر کہ 1400 سال بعد جس حسین کی آل کا عالم یہ ہے، ان کے شہزادے کا کربلا بنا جن کو تم نے شہید کیا۔ یہ میری پہلی نظر کا تاثر تھا جو آج ہوا۔ اب اس تاثر کے بیان کرنے کے بعد مجھ میں سکت اور الفاظ نہیں کہ میں ان کے حسن اور رعنائی کا تذکرہ کروں۔ یہ آل رسول کا سچا سچا پیکر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ایک چلتا پھرتا پیکر تھا۔ کسی نے دیکھ کر آل رسول کا مفہوم سمجھنا ہو، سراپا دیکھ کر، تو یہ سراپا آل رسول۔
کسی نے حضور غوث العظم کا پیکر، ان کا دبدبہ، روب، جلال، حسن اور کمال ایک کیفیت نظارہ کرنا ہو تو یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو یہ بارگاہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، اور یہ مت سمجھا کریں، یہ بات بھی ساتھ بتا دوں کہ یہ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین ہی کی درگاہ ہے، بے شک ان کی ہے، بے شک ان کی ہے، مگر یہی نہ سمجھیں کہ معاملہ یہیں تک ہے، معاملہ یہیں تک ہے۔ یہ بھی خانہ خدا میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ یہ بھی بتا دوں، بائی دی وے خیال آ گیا جب حضور کا وصال ہوا، میرے یہ دوست گواہ ہیں جنہوں نے یہ بات اسی وقت میرے منہ سے سنی تھی۔ یہ حاجی سعید صاحب بیٹھے، یہ کئی گواہ بیٹھے، سینکڑوں بیٹھے ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوا، حضور قدوۃ الاولیاء کا، تو میں نے اول خواب میں جو خواب دیکھے، اول شاید سب سے پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا پہلا، سب سے پہلا شاید آپ صاحب کو بھی یاد ہو، یہ تھا کہ حضور قدوۃ الاولیاء کا یہ مزار بن رہا ہے، اور یہاں ایک عظیم بلب، اندھیرا ہی اندھیرا ہے اطراف میں، ایک بڑا بلب، پتہ نہیں کتنے ہزاروں واٹس کا وہ بلب ہے، چمک رہا ہے، جو اطراف و اکناف میں نور پھیلا رہا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ یہاں ارد گرد تو تارے نہیں ہیں، اس بلب کا کنیکشن کہاں سے آیا ہے؟ آواز آتی ہے اس کا کنیکشن ڈائریکٹ بغداد سے آیا ہے، حضور غوث العظم کا۔ اس کا کنیکشن براہ راست بغداد سے حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ سے آیا۔ یہ غالباً پہلا خواب حضور کے مزار اقدس کی نسبت جو دیکھا تو وہ یہ تھا کہ اس کا سارا فیض کا کنیکشن ڈائریکٹ بغداد سے حضور غوث پاک کا، اس لیے یہ دربار غوثیہ برحق ہے۔ جس چیز کی تشکیل مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا، حضرت غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت پیر طاہر الدین صاحب کو سرپرستی کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے تشکیل ہو کر بغداد میں آئی، بغداد سے تشکیل ہو کر داتا گنج بخش حجیری کے پاس آئی رہا، وہاں سے تشکیل ہو کر علامہ صاحب کے ہاتھوں میں دی گئی، اور دستخط انہوں نے کیے، اور یہ ادارہ قیامت تک قائم رہے۔ اور یہاں سے وہ غزالیہ دوران پیدا ہوں گے جو ہماری دینی دنیوی علوم کے خلا جو تھے ان کو پورا کریں گے۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے۔ مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے۔ سرعرش بات تیری، سر حشر نام تیرا، سرعرش بات تیری، سر حشر نام تیرا، کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے، کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے۔ مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے۔